السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میرا پیغمبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج اس عنوان کا پہلا پروگرام ہے اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس عظیم الشان ہستی کے بارے میں آپ کے سامنے اس کی سیرت کے چند درخشاں پہلو رکھنا چاہتے ہیں، ایسے پہلو کہ جن کو سیکھ کر سمجھ کر ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب برپا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں بھی اعلیٰ ہیں اور صورت میں بھی اعلیٰ ہیں، صورت بھی عمدہ ہے اور سیرت بھی عمدہ ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسان ابن ثابت نے یہ کہہ دیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا، آپ سا جمیل کسی ماں نے جنا نہیں، آپ سا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یوم تخلیق کے دن دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو بات رسول اللہ کے سامنے کہہ دی جائے وہ حدیث تقریری بن جاتی ہے اگر رسول اللہ اس سے منع نہ کریں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لگتا ہے یوم تخلیق میں اب رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے تھے اور رب کو کہہ رہے تھے مجھ کو ایسا بنا، مجھ کو ایسا بنا، آپ کہتے چلے گئے اور رب بناتا چلا گیا۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کے اندر وہ کون سی ایسی آفاقی نوعیت کی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے آج 1400 سال گزرنے کے باوجود کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی غیر مسلم ہو، وہ اس بات کو لکھنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر انسانیت میں سب سے افضل کوئی ہے، اگر انسانیت میں انقلاب برپا کرنے والا کوئی ہے، اگر انسانیت میں معاشرے کو تبدیل کرنے والا کوئی ہے، اگر انسانیت میں سیاسی انقلاب برپا کرنے والا کوئی ہے، تو اگرچہ اختلاف ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اتنے خوبصورت پہلو ہیں جو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان 30 پروگرامز میں مختلف ان کی سیرت کے انمول نقوش کو چنیں اور ایک ایک کر کے اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں گفتگو کی جائے، قبل اس کے کہ ہم مختلف موضوعات کے تحت اس عنوان کو بیان کریں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت، ظاہری سیرت اور باطنی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں کہہ کے انشاءاللہ آگے چل کے اس کو باقاعدہ عناوین کے تحت ڈسکس کریں گے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف صورت سے بھی اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت جابر کی وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ ایک مرتبہ مسجد النبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے اندر موجود تھا، فضا معطر تھی، ہوا میں خنکی موجود تھی، اچانک میرے ناک سے ایک خوشبو ٹکرائی اور میں اس خوشبو کے تعاقب میں چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ کچھ دیر بعد میں مسجد النبوی کے اندر داخل ہو چکا ہوں اور سامنے کیا دیکھتا ہوں کہ آقا دو جہاں سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے مسجد النبوی کے صحن پہ بیٹھے۔ کہتے ہیں ایک نظر نبی محترم کے چہرے پر پڑی اور دوسری آسمان کے چاند پر پڑی اور دل سے یہ آواز نکلی، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ اگر چاند کو بھی حسن ملا تو آقا دو جہاں آپ کے چہرہ پر انوار سے ملا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن ہے۔ اور میرے بھائیوں، ام ایمن بیان کرتی ہیں اور میری بہنیں آپ بھی سنیے، یہ ام ایمن وہی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا اور اپنے غلام سے ان کا نکاح کیا۔ ام ایمن بیان کرتی ہیں وہ چمکتا ہوا چاند تھا کہ دمکتا ہوا سورج تھا، وہ جب آتا تھا اپنے ساتھ برکات کو لے کے آتا تھا اور جب چلا جاتا تھا آنکھیں دیدار کو ترستی تھیں۔ یہ وہ نبی ہیں کہ صرف ظاہر کے اندر اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے عرفہ ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں مکہ کے اندر جب کوئی بچہ نہ ملا تو ہم اس بچے کو لے آئے، ہم اسی بچے کو لے آئے اور ہم نے کیا کیا کرامات اور معجزے دیکھے کہ وہ اونٹنیاں جو کئی عرصے سے دودھ نہیں تھی دیتی، ہم اس بچے کو لے کے آئی ہیں تو ان وہ اونٹنیوں کے دودھ اتنے زیادہ ان کی کوانٹٹی اور کوالٹی بڑھ گئی۔ وہ بکریاں جو عرصہ دراز سے دودھ دینا چھوڑ چکی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں بچپن میں لے کے آئی ہیں، ان بکریوں کے اندر برکت آ گئی اور وہ دودھ سے بھر جاتے تھے برتن اور دودھ ختم نہیں تھا ہوتا۔
اور حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں وہ گدھی اور وہ سواریاں جو چلنے میں نہایت کمزور ہو چکی تھی، اکتاہٹ محسوس کرتی تھی، چلنے میں لاغر اور کمزور تھی، رسول اللہ کو حاصل کیا وہی اونٹنی جو کبھی تیز رفتار نہ دوڑتی تھی، وہی گدھی جو بالکل تھکی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنگن میں لے کے آئے، وہ تیز تیز دوڑنا شروع ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری مقام و مرتبہ ہے۔ ظاہری طور پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت چمکتے تھے موتیوں کے جیسے، پیشانی کشادہ تھی، کتابی چہرہ تھا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس قدر خوبصورت تھا کہ شعراء یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، جس شخص کی صورت اتنی اعلیٰ ہو کہ جس کی صورت کو دیکھ کے بعد ایسی روایات بھی ملتی ہیں اور صحیح حدیث سے ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کبھی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی شخصیت، کوئی ہستی ایسی ہو کہ جس کو صرف دیکھ کے لوگ ایمان قبول کر لیں؟ ہاں، یہ بھی حدیث نبی سے واقعہ ملتا ہے۔ یمامہ کے گورنر ہیں سمامہ، ان کو مسجد النبی میں لایا گیا، ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبی کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور سمامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت چونکہ اسلام قبول نہیں تھا کیا، اچھے جذبات نہیں تھے رکھتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں سمامہ کیا ہوا، ایک نظر اٹھا کے اپنے دشمن کے چہرے پہ ڈال ہی لے۔ تو سمامہ کہتے تھے معاذ اللہ، اس وقت اسلام قبول نہیں تھا کیا، میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، میرے نزدیک آپ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے غیرت والے تھے، جب سمامہ نے یہ الفاظ کہے، صحابہ ان کے ہاتھ ان کی تلواروں کے اوپر کپکپانا شروع ہو گئے کہ ابھی حکم رسول ہو اور سمامہ کی گردن کو کاٹ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں جا سمامہ، میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب اگلی بات سمامہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کیا، اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لوں گا، ایک چہرہ دیکھنے کا مطالبہ ہے، کوئی بہت بڑا مطالبہ تو نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا کیا فرق پڑ جائے گا۔ کہا ایک نگاہ آقائے دو جہاں کے چہرے پر پڑی، اور اسی بارے میں اور انہی لمحات کے بارے میں کچھ شعراء کہتے ہیں بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ سمامہ کہتے ہیں نظر رسول اللہ کے چہرے پر پڑی، قدم مدینہ کی سرحدوں کی طرف جانا شروع ہوئے، ابھی مدینہ کی سرحدوں کی طرف نہیں پہنچا، دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکنا شروع ہو چکا۔ بتائیے کائنات کی وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے صرف چہرے ہی کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں؟ اور سمامہ کہتے ہیں جس رفتار سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگ رہا تھا، دگنی رفتار سے بھاگتا ہوا واپس آیا۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھ۔ پروگرام میرا پیغمبر میں ایک مرتبہ دوبارہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن کے حوالے سے بھی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ آپ نے ایک بات کے اوپر غور کرنا ہے، حضرت یوسف کے حسن کا آپ نے بڑا تذکرہ سنا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کی رات کہا کہ ایسے تھے کہ گویا نصف حسن دے دیا ہو، لیکن اگر آپ بطور طالب علم یا عالم دین مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ایک حیرت انگیز نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ حضرت یوسف کا حسن اتنا عظیم الشان تھا، قرآن پاک میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ان کے چہرے پہ نظر پڑی اور نظر چہرے پہ ٹک گئی، ہاتھ چھریوں سے کاٹ لیے گئے، انگلیاں کٹ گئیں، چہرے سے نظر نہ ہٹی، یعنی انسان حواس باہتا ان کے حسن میں بالکل گم ہو گیا، ہوش و حواس نہ رہی۔ لیکن بطور طالب علم ہونے کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جس مورخ نے، جس محدث نے، جس مفسر نے بیان کیا، اس نے اجمالی طور پہ بیان کیا، اور آپ کے حسن کے حوالے سے اگرچہ ڈیٹیلز ملتی ہیں لیکن کوئی آنکھ ایسی نہیں ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی ہو اور ٹک گئی ہو۔ رسول اللہ کے چہرے پر پڑھ کے نگاہ ہمیشہ جھک جاتی تھی، ٹکتی نہیں تھی، اتنا عظیم الشان حسن تھا۔ یوسف کا حسن
چہرے پہ نگاہ پڑی ٹک گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا تھا کہ چہرے پہ نظر ٹکتی بھی نہیں تھی، ادب سے جھک جاتی تھی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن ہے۔ اور میں اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے سب سننے والوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہمیں کس چیز کا کمپلیکس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک، میرے نزدیک، سب مسلمانوں کے نزدیک کیا ہیں؟ کائنات کے سب سے خوبصورت انسان ہیں۔ تو ان جیسا حلیہ، ان جیسی شباہت، ان کی پیروی کرنا صورت کے اندر بھی آج ہمیں برا لگتا ہے، آج ہمیں چنبے کی بات لگتی ہے، آج ہمیں عجیب و غریب، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو کوئی شخص اختیار کرے تو ہم اس کو کیسے کیسے خطابات اور القابات سے نوازتے ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اس حوالے سے بھی کہ کائنات کے، اور یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں ضمنی طور پہ آئی ہے، تو آج تک آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، سب مرد آئے ہیں، اور سب نبیوں کے چہروں کے اوپر اللہ رب العزت نے داڑھی کو مزین کیا۔ آج ہم میں سے کوئی بچہ داڑھی رکھنے کا ارادہ کرے، اس کو لوگ معاشرے کے اندر صوفی صاحب، مولوی صاحب، اس طرح کے القابات سے نوازتے ہیں جو بالکل غیر مناسب ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن ہے، اور ظاہری طور پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال، اطوار، ہر چیز کو محدثین نے کیپچر کیا، اور صحابہ کے اوپر تو قربان جائیں صحابہ کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سیرت کو ریکارڈ نہیں کیا، صورت کو بھی ریکارڈ کیا، حتیٰ کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے اندر جو بال سفید تھے وہ بھی گن لیے کہ کل امت کے اندر کوئی شخص یہ مطالبہ کرے کہ تمہارے نبی کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، وہ بھی صحابہ نے گن گن کے امت کو بتلا دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تب ان کی داڑھی میں فقط 18 اور 19 بال، بعض روایات میں 20 بال سفید تھے۔ تو گویا جس طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ بنایا، صورت کو بھی امت کو عطا کرنے کے لیے محفوظ بنایا، آپ کی بود و باش کو، آپ کے لباس کو، آپ کے اطوار کو، آپ کے طریقوں کو اللہ رب العزت نے اس طرح محفوظ کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں یہ کہنا تھا اور کہہ دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے۔ اور اگر نمونہ اور سیمپل محفوظ نہ ہو تو کبھی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس نمونے کی پیروی کی جائے۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، یہ تو میں نے اجمالی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا ذکر کیا، اور جہاں تک ان کی سیرت کا تذکرہ ہے، قبل اس کے کہ ہم ڈیٹیل کے اندر، تفصیل کے اندر ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں، ایک نہایت اہم ان کا جو مقام و مرتبہ، ہم کس نبی کی سیرت سیکھنے جا رہے ہیں؟ ہم نے یہ جو 30 پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سیکھنے ہیں، یہ کون سی شخصیت ہے؟ ہمیں اس شخصیت کے مقام و مرتبے کا بھی تو ادراک ہونا چاہیے، اس کا بھی تو شعور ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، مقام کے حوالے سے، باطن کے حوالے سے، یہ تو ظاہر آپ کے سامنے رکھا، باطن کے حوالے سے 2 مثالیں آپ نے ساری زندگی اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ پہلی بات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ وہ پیغمبر ہیں، یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو خانہ کعبہ سے اٹھایا گیا اور کہاں تک کی سیر کرائی گئی؟ مسجد اقصی تک لے جایا گیا، بیت المقدس میں لے جایا گیا، اور آپ کے ہمراہ کون ہے؟ جبریل امین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی مقام و مرتبے کا اندازہ اگر آپ صرف اس ایک حدیث سے لگا لیں تو یقین مانیے پھر کسی کی زندگی، کسی کی سیرت آپ کے لیے نمونہ نہیں رہے گی، پھر صرف رسول اللہ کی سیرت کے اوپر چلنا آپ کی خواہش ہوگی، اور آپ کی اور میری اور مسلمانوں کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم نے صرف رسول عربی، رسول ہاشمی کی اس در یتیم کی پیروی کرنی ہے کہ جس کا باطنی مقام و مرتبہ واقعہ معراج کے دباچے اور ابتدائیے میں اللہ رب العزت نے اس طرح بیان کر دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ حضرت جبریل امین اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے اندر بہت خوبصورت چہرے دیکھے، بڑے نورانی چہرے دیکھے، بڑی سفید داڑیاں دیکھی، سرخ اور سفید داڑیاں اور چمکیلے چہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبریل امین یہ کون لوگ آئے ہیں؟ جبریل امین نے کہا، یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تھے، آج معجزے کے طور کے اوپر، اور معجزہ نبیوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، معجزے کے طور کے اوپر نازل کیے گئے ہیں۔
یہ کس لیے نازل ہوئے ہیں؟ یہ کس لیے اتارے گئے ہیں؟ یہ نماز پڑھنے کے لیے نازل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ نماز ادا کیوں نہیں کر رہے؟ یہ نماز ادا کیوں نہیں کر رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھ رہے ہیں اور جبریل امین کہہ رہے ہیں ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ان کا امام کون ہے؟ اس وقت جبریل امین نے نبی محترم کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ بتائیے جس رسول کا یہ مقام و مرتبہ ہو، اس کی امت کا یہ مقام و مرتبہ ہو، میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اچھے نصیب ہونے کی اللہ کا شکر ہے۔ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے، لیکن ہمیں اس نعمت کا ادراک ہے کہ یہ نبی 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا ہے اور ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے۔ ایک حدیث جس کی روایت میں سندن کچھ ضعف موجود ہے لیکن مفہوماً وہ روایت بھی درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے۔ ایک نے کہا ہوا ہوا، دوسرے نے کہا نعم ہوا ہوا۔ کیا یہ وہی ہے؟ جی ہاں یہ وہی ہے۔ اس کے وزن کا بڑا تذکرہ کہاں پہ؟ آسمانوں پہ۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہ بات سمجھنے کی آپ صرف یہ 2 واقعات سمجھ لیں، ایک بیت المقدس کی امامت والا اور ایک اس حدیث کے اندر جو آتا ہے، اگرچہ ضعف موجود ہے لیکن مفہوماً یہ حدیث بھی درست ہے، تو آپ کا اور میرا نظریہ بدل جائے، عقیدہ بدل جائے، پھر عقیدت کا، احترام کا، محبت کا، معدت کا، الفت کا صرف ایک ہی محور ہو، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ اور پھر اگر کسی کی زندگی پڑھنے کا دل کرے گا تو رسول اللہ ہی کی زندگی پڑھنے کا دل کرے گا۔ ایک نے کہا اس کو تولا جائے، کہا کس سے تولا جائے؟ کہا ایک آدم کی اولاد میں کے ساتھ تولا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کے ایک بیٹے سے تولا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا 1 سے نہ تولو، 10 سے تولو، 100 سے تولو، 1000 سے تولو۔ میرے پیغمبر کو، میرے نبی کو 1000 سے تولا گیا، میرے پیغمبر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا 1000 سے نہ تولو، 10,000 سے تولو، 1,00,000 سے تولو، 10,00,000 سے تولو۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں، مثالاً عرض کر رہا ہوں، 1 کروڑ سے تولو، 10 کروڑ سے تولو، 1 ارب سے تولو۔ آج دنیا کی آبادی اس وقت 5 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے، میرے نبی کو 5 ارب سے تولو۔ اور جس وقت میرے نبی کو 5 ارب سے تولا گیا، میرے پیغمبر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، کیا کیا جائے؟ کہا آدم سے لے کر قیامت تک جتنی اولاد آدم کی پیدا ہونی ہے، ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ اور یقین کیجئے کتنی عظیم بات ہے، جب میرے نبی کو، یہاں پہ رک کے آپ نے ایک بات اور سوچنی ہے، یہاں پہ ایک پلڑے میں آمینہ کے لال ہیں، در یتیم ہیں جن کا کول وہی ہے، اور دوسرے پلڑے میں سارے آدم کی اولاد میں سے انبیاء بھی ہوں گے، ان انبیاء کے صحابہ بھی ہیں، ان امتوں کے شہداء بھی ہیں، اس امت کے صلحاء، صحابہ، شہید، ہر چیز موجود ہیں۔ پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا، اور میرے پیغمبر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آپ بتلائیے کہ جس ہستی کا یہ مقام و مرتبہ ہو، جس ہستی کی صورت اعلیٰ ہو، جس ہستی کی سیرت اعلیٰ ہو، پھر میں نے اور آپ نے اسی کی بات کو بھی اعلیٰ ماننا ہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ان کی زندگی کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر، جو انشاءاللہ 30 دن جیو اقرا پر آپ کے ساتھ رہوں گا اسی موضوع کے ساتھ۔